السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں سوچ وچ شہباز۔ ہمارا آج کا ٹاپک ایک مقدس مذہبی تاریخی شہر کے اوپر ہے جس کا نام القدس ہے۔ مغرب کی دنیا اس شہر کو یروشلم کے نام سے بھی جانتی ہے۔ مشرقی وسطی میں موجود دو ممالک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ واقع ہے۔ اس شہر کی جو حیثیت ہے وہ ایک عالمی تنازع کی حیثیت ہے۔ 5000 سال قبل مسیح اس شہر کو آباد کیا گیا جو 7ویں صدی عیسوی تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7ویں صدی عیسوی میں اس شہر کو فتح کیا جو 11ویں صدی عیسوی تک مسلمانوں کی ملکیت رہا۔ 11ویں صدی عیسوی میں اس شہر کو عیسائیوں نے دوبارہ فتح کیا جو زیادہ دیر اس پہ حکومت نہیں کر سکے۔ اسی صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں اس کو دوبارہ فتح کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کچھ نسلوں کے بعد یہ شہر خلافت عثمانیہ کے پاس چلا گیا۔ خلافت عثمانیہ نے اس شہر پر 650 سال پہرا دیا۔ یہ بات ہے 1896 کی، جب ایک یہودی رائٹر تھیوڈور ہیرس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دا جوئش اسٹیٹ۔ اس کتاب میں اس نے کہا کہ یہودیوں کا بھی ایک ملک ہونا چاہیے، اور اپنے اس مقصد کے لیے اس نے اگلے سال سوئٹزرلینڈ میں ایک میٹنگ بلائی جس میں 300 یہودی بلائے اس نے، اور ان یہودیوں کے سامنے اپنا مقصد پیش کیا اور انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ ہمارا الگ ملک ہونا چاہیے۔ پھر اس بات پہ بات چیت ہوئی کہ ہمارا ملک کس جگہ دنیا میں ہونا چاہیے۔ تمام بات چیت اور غور و فکر کے بعد ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا ملک فلسطین میں ہونا چاہیے، کیونکہ تمام انبیاء کرام میں سے زیادہ تر کی جو قبریں ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ پھر اس شخص نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے خلافت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید کو خطوط لکھے، تحائف بھیجے، خود بھی پیش ہوتا رہا ان کے سامنے، لیکن سلطان عبد الحمید نے ایک ٹکڑا بھی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس شخص نے برطانیہ اور یورپین ممالک سے مدد مانگی اور کافی دیر تک ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا رہا۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے تو خلافت عثمانیہ کمزور پڑنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، اور 1916 میں ایک معاہدے کے تحت فلسطین کے اوپر برطانیہ قابض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک مقصد تھا پیچھے تھیوڈور کا کہ الگ ریاست کے لیے یہودیوں کو وہاں پہ آباد کرنا ہے۔ تو برطانیہ نے پوری دنیا میں ایک پیغام بھجوا دیا کہ پوری دنیا میں جو یہودی موجود ہیں وہ فلسطین آ کے آباد ہوں۔ جب یہودی فلسطین پہنچے تو نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑا تھا۔ ان کو ساری فنڈنگ برطانیہ اور یورپی یونین سے ہوئی۔ اس فنڈ سے انہوں نے فلسطین کے لوگوں کو لالچ دی، ان کو ابھارا اس چیز پہ کہ آپ اپنی زمینیں ہمیں بیچیں۔ یہاں پہ غلطی ہوئی فلسطین کے لوگوں سے کہ انہوں نے اپنی جو زمینیں تھیں ان کو یہودیوں کے آگے بیچنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ لوگ قابض ہوتے گئے، فنڈنگ آتی گئی، قابض ہوتے گئے۔ تو 1920 میں ایک تحریک چلی وہاں پہ کہ ان کا الگ ملک ہونا چاہیے۔ اس وقت لیگ آف نیشن تھی جو بعد میں یونائٹڈ نیشن میں تبدیل ہو گئی۔ وہاں پہ قرارداد پیش ہوتی ہے کہ ان کا الگ ملک ہونا چاہیے، اور 1948 تک اس پہ بات چیت ہوتی ہے۔ 1948 میں یہ ملک وجود میں آتا ہے اور بہت سے مغرب ممالک اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں سوائے کچھ مسلم ممالک کے۔ فلسطین کے اندر یروشلم کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل اپنے پورے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے فلسطین پہ ظلم بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے 1967 میں عرب ممالک فلسطین کی طرف سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، جس میں مصر، اردن، شام یہ اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے پیچھے مغرب کی ساری طاقت تھی۔ اس وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور اسرائیل زیادہ علاقوں پہ قابض ہو جاتا ہے۔ یہ لڑائی 1993 تک جاری رہتی ہے۔ 1993 میں یونائٹڈ نیشن میں بالآخر فلسطین نے اسرائیل کو اور اسرائیل کو فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ ان دونوں کو تسلیم کرنے کے بعد یونائٹڈ نیشن نے ایک قانون پاس کیا کہ یروشلم میں حکومت نہ فلسطین کی ہوگی اور نہ ہی اسرائیل کی ہوگی، وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی حکومت ہوگی۔ لیکن اس معاہدے کی پاسداری آج تک اسرائیل نے نہیں کی۔ وہ ہمیشہ وہاں کے لوگوں پہ ظلم کرتا آ رہا ہے اور ہمیشہ کرتا بھی رہے گا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے،
کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتح کیا تھا اور اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم امہ کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیت المقدس کے لیے دور حاضر کی جنگی حکمت عملی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مسلمان اکٹھے ہو کر دوبارہ اپنے قبلہ اول کو حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔